السلام علیکم ناظرین، اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اذان کا کنسیپٹ نہ تو قرآن مجید میں موجود ہے اور نہ دیگر حدیث میں، تو اذان اور اس کے کلمات اسلام میں کیسے داخل ہوئے، یہی بات ہم جانیں گے۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کا جب دوسرا قبلہ قرار دیا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ کو دور دراز کے مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے نماز کی طرف بلانے کے لیے مسئلہ درپیش تھی، کیونکہ اذان کا کنسیپٹ تو تھا ہی نہیں، تو اس کے ساتھ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کو نماز کی طرف بلا دے۔ اس ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی، ایک اعلان کنندہ نماز کے ٹائم پر ایک اونچی جگہ پہ کچھ عربک الفاظ استعمال کرتا اور یہ تھے کہ الصلاۃ جامع، اس کا مطلب ہے کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ بٹ صحابہ کرام رضی اللہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی پراپر طریقہ نہیں ہے، ہمیں کوئی ایسے پراپر طریقے کی ضرورت ہے جس کے بنا پر ہم بعزت اور باوقاری کے ساتھ لوگوں کو نماز کی طرف بلا دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو لے کر بہت پریشان تھے۔ مختلف لوگ اسے مختلف مشورے دیتے تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ نماز کے ٹائم اونچی پہاڑ پہ آگ کو جلا دیا جائے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور یہ سمجھے، یہ آئیڈیا لے کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ نماز کے ٹائم بانسری بجا دیا جائے۔ کچھ نے کیا کہا، بٹ یہ کوئی پراپر طریقہ نہیں تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی کوئی پراپر طریقہ ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ اس مسئلے کو لے کر جس طرح میں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بہت پریشان تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک میٹنگ ارینج کی، ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ مسئلہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم کسی طرح ایسا طریقہ دریافت کریں گے، ڈھونڈیں گے کہ ہم لوگوں کو، دور دراز کے مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے پکارے۔ بہرحال انہوں نے کوئی ایسا طریقہ نہیں دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے۔ ایک صحابی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن زید، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب وہ گھر کی طرف روانہ ہوا تو گھر پہنچ کر وہ بہت پریشان و ضب و حال تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے کھانا دیا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، اور رات کے وقت جب سویا تو ہوتا کیا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ ایک شخص تھا جو نماز کے دوران اذان کے کلمات دہرا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید نے وہ کلمات یاد کیے۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش ہوا اور اسے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنے خواب کا منظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ دیر مت کیجیے گا اور جاؤ، یہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ کو یاد کراؤ اور اسے کہو کہ آج کے بعد اور نماز سے پہلے اذان دے اسے، اور یہ کلمات دہرائے جو کہ آپ نے خواب میں اس شخص سے سنے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ کو اسلام کا پھر پہلا مؤذن قرار دیا گیا۔ آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام کا پہلا مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں حضرت بلال رضی اللہ کا۔ حضرت بلال رضی اللہ کو جب اذان کی ڈیوٹی سونپ دی گئی تو وہ باقاعدگی سے ریگولرلی اذان دیتے تھے۔ اس کے زبان میں تھوڑی خلل تھی، اس وجہ سے وہ اذان کے کلمات اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس ٹائم پہ کچھ لوگ تھے، کچھ مسلمان تھے جو حضرت بلال رضی اللہ کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ اذان کے کلمات اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا دوسرے مؤذن کو قرار دیا جائے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے ایک دوسرے مؤذن کو قرار دیا اور دوسرا مؤذن اذان دیتے تھے۔ اس مؤذن نے
اس اذان دینے والے نے پہلا اذان صبح کا اذان دی، صبح کے وقت اذان دی۔ جب انہوں نے اذان دی تو صبح نہیں ہو رہی تھی، سورج طلوع نہیں ہو رہا تھا۔ لوگوں نے جب اس حالات کو دیکھا، اس سچویشن کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے، بہت حیرت ہوئی انہیں، اور اس مسئلے کو لے کر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش ہوئے، اور انہوں نے یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ سورج طلوع نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ کو مؤذن قرار دینا میرا فیصلہ نہیں تھا بلکہ میرے رب کا فیصلہ تھا۔ آپ لوگوں نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ اگر آپ نے رب کو راضی کرنا ہے تو جاؤ حضرت بلال کو کہو کہ وہ دوبارہ اذان دے، آپ کا رب راضی ہو جائے گا اور سورج طلوع ہو جائے گی، صبح ہو جائے گا۔ بہرحال مجھ سے بات تھوڑی لمبی ہو گئی، اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ چینل پر آنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، والسلام۔